السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اسلامیات کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور یہ تیسری کلاس کی کتاب ہے اور اس کا ہم نے باب 1 بھی پڑھ لیا ہے، اب باب 2 پڑھ رہے ہیں اور اس کا دوسرا سبق آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے ہم توحید کا تعارف پڑھ چکے ہیں، یہ دوسرا سبق آپ کے سامنے نبوت و رسالت ہے۔ اس کا نبوت اور رسالت کا مطلب کہ نبوت کہتے ہیں خبر دینے کو اور رسالت کہتے ہیں پیغام پہنچانے کو۔ حاصلات تعلم، ہم سبق پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے، اس سبق کی تکمیل پر اس قابل ہو جائیں گے کہ نبوت اور رسالت کا معنی اور مفہوم سمجھ سکیں، نبوت اور رسالت کی ضرورت اور اہمیت کو جان سکیں، انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات سے واقف ہو کر عملی زندگی میں انہیں اپنا سکیں، حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کو نبی آخر الزماں جان کر عقیدہ ختم نبوت کو مضبوط کر سکیں، اپنی زندگی کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق ڈھال سکیں۔ نبوت اور رسالت کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ میں نے پہلے عرض کر دیا، نبوت کا مطلب ہے خبر دینا اور رسالت کا مطلب ہے پیغام پہنچانا۔ نبوت سے لفظ نبی نکلا ہے، نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا، ٹھیک ہے۔ رسالت سے رسول نکلا ہے تو رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا۔ عقیدہ نبوت اور رسالت کا مطلب یہ ہے، یہ پہلے مختصر سوال کا جواب بھی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ عقیدہ نبوت اور رسالت کا معنی کیا ہے، تو معنی کیا ہے؟ اس بات پر معنی نبوت کا مطلب خبر دینا اور رسالت کا مطلب پیغام پہنچانا۔ ابھی اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے خاص چنے ہوئے بندے مقرر فرمائے جنہیں نبی اور رسول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اپنا پیغام اپنی مخلوق اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے کچھ بندوں کو مخصوص کیا، ان کو چنا اور ان کے ذریعے اپنا پیغام بندوں تک پہنچایا۔ جن کے ذریعے پیغام ہم تک پہنچا ہے وہ نبی اور رسول کہلاتے ہیں۔ رسول کا مطلب پیغام پہنچانے والا اور نبی کا مطلب ہے جی خبر دینے والا۔ نبوت اور رسالت کی ضرورت و اہمیت، اس کی اہمیت کیا ہے جی؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، رہبری کرنے کے لیے کم و بیش صحیح تعداد اللہ کو معلوم ہے تو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ اس لیے بچوں یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، جب بھی ہم نے یہ بولنا ہے نا کہ 1,24,000 نبی بھیجے تو ان کے ساتھ کم و بیش کا لفظ ساتھ لازمی لگانا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، جو ہر دور میں اور ہر قوم میں آئے، ٹھیک ہے۔ مطلب ہر دور کے اندر اللہ نبی بھیجتا رہا، ہر قوم میں، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کا ایک مخصوص علاقہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا جی، کہ کوئی شہر کے لیے نبی آتا تھا، کوئی ملک کے لیے، کوئی صوبے کے لیے نبی بن کر آتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا جی؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں، وہی وہ اس علم کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے اپنے محبوب اپنے جو ہے وہ نبیوں تک پہنچاتے ہیں، وحی کی روشنی میں انسانوں کی راہ دکھائی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں، ٹھیک ہے، انسانوں کو سیدھی راہ دکھائی۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے انسانوں کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائی۔ جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے اچھے کام کرنے کا کہا اور برے کام سے رکنے کا کہا، اچھے کاموں کی پہچان بتائی اور برے کاموں کی بھی پہچان بتائی اور انہیں نیکی اور بدی میں فرق کرنا سکھایا۔ سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسلمان سب نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آدم سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے ہی حق پر تھے، وہ سارے ہی سچے تھے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، نبی اور رسول میں سب برابر ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات کیا ہیں؟ ان کے اندر کون سی صفات ہوتی ہیں جو عام بندوں کے اندر نہیں ہوتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفات ہمیں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر وحی نازل کی۔ صفات کیا ہیں جی؟ نبی یا رسول اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کے لیے منتخب کیا،
یہ بہت بڑا اعزاز ہے، انسان اپنے علم پر یا اپنے عمل پر یہ اعزاز حاصل نہیں کر سکتی، اللہ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں رسول بناتے ہیں۔ ان میں بھی کچھ نبی ہے، کچھ رسول ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ نبی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی نئی شریعت نہ ہو، نئی کتاب نہ ہو، اور رسول کہتے ہیں جس کے پاس نئی کتاب ہو، نئی شریعت ہو۔ تو نبی کون ہوتے ہیں؟ جن کی صفات کیا ہے؟ نبی وہ خاص بندے ہیں جنہیں اللہ نے منصب نبوت کے لیے منتخب کیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ نبی، اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر وحی نازل کی، مطلب جبرائیل کے ذریعے ان کو جو ہے وہ تعلیم دی، جبرائیل کے ذریعے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ علم دیا، اور ان کو جو ہے وہ چیزیں پہنچائیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ نبوت ملنے سے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ سب نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ جو نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ سب ان کا یہ کام تھا کہ وہ نیکی کا حکم کرتے اور برے کاموں سے منع کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بہت سے معجزے بھی عطا کیے تھے۔ معجزہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ پر کسی چیز کو، کسی کام کو ظاہر کر دے اور ساری مخلوق اس کو جو ہے وہ نہ کر سکے، سارے مخلوق مل کر بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اس جیسا کام نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ معجزہ کا مطلب ہے عاجز کر دینا، ساری مخلوق عاجز آدھے ویسا کام کرنے سے۔ ختم نبوت، حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ جہاں سے پہلے تفصیلی سوال کا جواب ہو رہا ہے، اور یہ پیچھے ایک سوال تھا مختصر جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے دوسرا مختصر سوال، اس کا جواب ہے۔ انبیاء کی کرام کی 2 صفات پوچھی تھی تو اس کا یہ جواب ہے، اور یہاں سے پہلے تفصیلی سوال کا جواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ بھی رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے وہ جھوٹے اور کذاب ہیں۔ جھوٹے مطلب اور کذاب دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ قرآن پاک سورہ احزاب کی آیت ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ مطلب کہ اللہ کے نبی کے جو بیٹے تھے وہ بچپن کے اندر فوت ہو گئے تھے۔ پیچھے سے ترتیب چلی آ رہی تھی کہ باپ نبی ہے تو بیٹا بھی نبی بنتا تھا، جیسے کہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نبی بنے، اسحاق نبی بنے، اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی بنے، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی بنے، زکریا کے بیٹے یحییٰ نبی بنے، اور حضرت داؤد کے بیٹے سلیمان نبی بنے۔ تو یہ ترتیب چلی آ رہی تھی۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی حیات ہوتے، نوجوان ہوتے، ان کی شادیاں ہوتی، تو اگر ان کو نبوت نہ ملتی تو اعتراض ہوتا کہ پیچھے جو ہے وہ نبیوں کے بیٹوں کو اولاد ملی، یہاں پر کیوں نہیں ملی؟ تو چونکہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی رسول پیدا نہیں ہونا تھا، نہ ہے نہ ہوگا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اولاد جو ہے وہ جو چھوٹی اولاد تھی، بچے تھے آپ کے، وہ بچپن کے اندر فوت ہو گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مطلب آپ کا بیٹا اس کی اتنی عمر ہوئی ہی نہیں کہ وہ اس پر مرد کا لفظ بولا جا سکے، ٹھیک ہے، مگر وہ اگرچہ وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے۔ یہ آپ جہاں بھی ہمارے نبی کا نام آئے گا تو یہ خاتم النبیین آپ لفظ پڑھیں گے، اس کا مطلب کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، اب کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ صلی اللہ، یہ قرآن پاک کی آیت تھی، اور یہ آپ کے سامنے اللہ کے نبی کا فرمان آ رہا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور یہ بھی پہلے تفصیلی سوال کا جواب ہے چھوٹا، اس پہلے سوال کا ہی یہ حصہ ہے۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق ماننے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے آخری نبی تسلیم کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم تمام نبیوں کو
اللہ کا سچا رسول مانے، نبی مانے، رسول مانے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رسول ماننے سے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں رسول ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کو آخری نبی بھی تسلیم کیا جانا چاہیے، کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نعوذ باللہ جو ہے وہ آخری نبی نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس لیے مسلمان ہونے کے لیے، اللہ کے نبی کا سچا امتی ہونے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی اور آخری نبی اور رسول تسلیم کیا جائے، اور آپ کے بعد ہر طرح کی نبوت اور رسالت کو ختم سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہاں سے دوسرے تفصیلی سوال کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ اب آپ کے سامنے ہم MCQ حل کرتے ہیں۔ نبی کا لغوی معنی کیا ہے جی؟ خبر دینے والا، دال۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش نبی بھیجے، کتنے بھیجے جی؟ کم و بیش 1,24,000 جیم۔ اللہ تعالیٰ معجزے عطا کرتا ہے کن کو؟ نبیوں کو۔ بے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے جی؟ سب سے آخری نبی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب خالی جگہ پر کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہاں پر نبوت آئے گا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر کتابیں نازل کی، ٹھیک ہے بیٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے اور کذاب ہوں گے، ٹھیک ہے، لعنتی ہوں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ جہاں پر جھوٹے اور کذاب آئے گا، یہ آپ کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جی، سوال آپ نے، یہ ہم نے جب ریڈنگ کی تھی تو اس میں ہم نے سوال پڑھ لیے تھے، یہ نبوت والا بھی، انبیاء کرام والا بھی، اور یہ وضاحت اس کی رہ گئی تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا ترجمہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور یہ تفصیلی سوال بھی ہو چکے۔ سرگرمیاں برائے طلبہ، سوال یہ ہے کہ کلاس کے اندر اساتذہ کرام اپنے بچوں سے مل کر کیا کریں؟ تو طلبہ اساتذہ کرام کی مدد سے قرآن مجید میں دیے گئے کوئی سے 10 انبیاء کرام کے ناموں کی فہرست تیار کریں۔ تو 10 نبیوں کے نام اس کی فہرست تیار کر لیں۔ حضرت آدم ہیں، حضرت شیث، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، یہ آپ نام آپ کے سامنے ہیں، تو ان میں سے 10 آپ نوٹ کر لیں۔ طلبہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات پر آپس میں گفتگو کریں، ٹھیک ہے۔ صفات ان کی کیا تھی؟ ہمیشہ سچ بولتے تھے، خوش اخلاقی سے بات کرتے تھے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات ان کے بندوں تک پہنچاتے تھے، بے شمار انبیاء کی صفات ہیں۔ تو یہ ہمارا سبق تھا نبوت اور رسالت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو سچا جان کر، سچا مان کر جو ہے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پہلے نبیوں کی جو عمل کی چیزیں ہیں وہ اللہ کے نبی نے ناجائز قرار دی ہیں، ان سے بچا جائے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو ہمیں ماننا سب کو ہے، تمام انبیاء کی جو ہے وہ نبوت کو ماننا ہے، رسالت کو ماننا ہے، کتابوں کو ماننا ہے، لیکن شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پر عمل ہوگا. جو اللہ کے نبی شریعت لے کر آئے ہیں، جو دین لے کر آئے ہیں، قرآن پاک ہے، احادیث ہے، اس کے مطابق ہم عمل کریں گے. پہلے نبیوں کی تعلیمات کو بھی سچا جانا جائے گا اور تعلیمات کو سچا مانا جائے گا، لیکن عمل صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کی اور موت تک اسی پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.